ایک دوست نے ایک خط یہاں لایا. پچھلے روز قلعہ کوہنے قاسم باغ میں جلسہ برائے یوم حسین علیہ السلام کے موقع پر جناب تاج الدین حیدری صاحب نے قرآن شریف سر پر اٹھا کر کہا تھا کہ علامہ موسوی صاحب فقہ جعفریہ کے قائد ہیں، اور ساتھ ہی حلفاً کہا تھا کہ موسوی صاحب کو قائد ملت بھی آپ ہی نے منتخب فرمایا تھا. آپ براہ کرام صحیح صورتحال کو واضح فرمائیں تاکہ ہم بھی اس ذہنی الجھن سے دور ہو سکے. میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، میری یہ عادت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے متعلق کہوں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف اپنی صفائی دے سکتا ہوں کہ جب میں پراچینار میں تھا، پنجرکنی کمیٹی کا وفد پراچینار پہنچ گیا، جس میں مولانا صاحب محمد حسین ڈکو صاحب تھے، مولانا غلام حسن نجفی صاحب تھے، وزارت حسین نقوی صاحب تھے، حسن علی شاہ صاحب تھے، اور آدمی تھا. وہ پہنچ گئے وہاں. انہوں نے سارا ایک قصہ سنایا کہ اب مفتی صاحب کے بعد خلا پیدا ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مجلس عاملہ اور مرکزی کونسل کی ایک اجتماع ہو اور اس اجتماع میں مفتی صاحب کی جانشین ہم منتخب کر لیں. چونکہ مفتی صاحب کے دور میں مرکزی کونسل پوری نامزد نہ ہوئی تھی، اس لیے ہم دورہ کر رہے ہیں تاکہ مرکزی کونسل بھی پوری ہو جائے. پراچینار سے ہمیں 4 آدمی لینے ہیں. ایک تو پہلے سے مجلس عاملہ کا تھا، لیکن 4 ہمیں مرکزی کونسل کے لیے لینے ہیں. ان 4 میں سے 2 اہل علم ہونی چاہیے اور 2 غیر اہل علم. وہاں پر جناب علی ہم نے علمدار تنظیم وہاں پر ایک ہے جو قرم کے معاملات میں سب سے زیادہ اثر وہی رکھتا ہے، بالخصوص دفاعی معاملات میں، اور ایک ہے انجمن حسینی اور علماء. ان کا اجتماع بلایا. وہیں پر خود میں نے کہہ دیا کہ علماء کی طرف سے ایک مولانا سید محمد بشیری نقوی نجفی جو وہاں کی جید علماء میں سے ہیں، اور دوسرا چونکہ ہم 3 آدمی مدرسے جعفریہ میں کام کرتے تھے، مولانا شیخ علی مدد نجفی جو مجلس عاملہ کے رکن ہے، اور مولانا سید عابد حسینی اور بندہ. تو میں نے عرض کیا کہ چونکہ میں نے 2-3 مہینے وہ جو تحریک تھا، اس تحریک میں میرا وقت ضائع ہو گیا ہے، بچوں کو میں درس پڑھا نہ سکا، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ مدرسے میں درس و تدریس کا نظام سنبھال دوں. ہماری طرف سے مولانا سید عابد حسینی اور مولانا محمد بشیر. وہاں پر باس گفتگو ہوتی رہی. خدا شاہد ہے، میرا مولا میرے دل سے خبر ہے، میں اس لیے مرکزی کونسل میں نہیں آنا چاہتا تھا کہ میں خود اپنے رفقا سے کہتا تھا کہ ایک مجلس سے مشاورت ہونی چاہیے، شورائے رہبری 5 رکنی، جس میں مثلا 3 علماء ہو اور 2 غیر علماء، اور وہ قیادت کو سنبھال دی. تو مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس 5 رکنی کمیٹی میں پھر میرا نام کوئی دے دے. اس لیے میں یہی کوشش کرتا تھا کہ مرکزی کونسل میں میرا نام نہ ہو. میں نے صاف انکار کیا پراچینار میں کہ میں مرکزی کونسل میں نہیں آ سکتا، میں چاہتا ہوں کہ مدرسے میں درس و تدریس کا نظام سنبھال دوں. لیکن وہاں پر میرے جتنے رفقا تھے، خواہ علماء میں سے، خواہ دوسری علمدار تنظیم والے، حسینی انجمن والے، انہوں نے سب نے بال اتفاق کہہ دیا کہ ہم پراچینار سے مولانا سید محمد بشیر اور تمہارا نام علماء میں دیں گے. میں نے جتنا بھی انکار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، ہم قرم کی نمائندگی کے لیے تم کو آگے کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے جبران مرکزی کونسل کے لیے میرا نام دے دیا. ہم انتظار کرتے رہے. مسئلہ ہو گیا کنونشن کا، اجتماع کا. 10 فروری کو اجتماع تھی. 9 فروری کو میں تھا، مولانا سید محمد بشیر اور مولانا شیخ علی مدد نجفی، اور ساتھ حجی کمال حسین جو ہمارے ساتھ مرکزی کونسل میں ہیں، اور کچھ ہمارے ساتھ باڈی گارڈ قسم کے ہمارے جوان تھے، چونکہ وہاں پراچینار کا کچھ ایسا علاقہ ہے جہاں سے ہمیں جب گزرنا پڑتا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ مسلح افراد ہوتے ہیں. کچھ ہمارے ساتھ وہ تھے. 2 کاروں میں
حکومت سے اسلحے کے پرمٹ بھی ہم نے لیا تھا. 2 کاروں میں ہم بیٹھ گئی, وہاں سے ہم بکر پہنچے. خدا شاہد ہے ساری راستہ میرے اور مولانا سید محمد بشیر اور مولانا سید شیخ علی مدد کے درمیان یہی گفتگو ہوتی رہی کہ ہم وہاں جا کر شورائے رہبری کی حمایت کریں گی, اور شورائے رہبری میں بھی اب ہم اس وقت بحث کریں گے کہ کن کن کی ہمیں حمایت کرنا ہے. ہم نے آپس میں طے کیا کہ اگر وہاں پر انتخاب ہو شورائے رہبری کے لیے تو ہم فلان و فلان و فلان نام لکھ دیے, ان کی حمایت کریں گے. اصلاً 100 میں 1% تو چھوڑ دو, بلکہ 1 کا 99% میں سے بہت کام بھی میں تیار نہیں تھا کہ یہ ذمہ داری سنبھال دوں. اصل میں ہم تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ ہوگا. وہاں جناب علی ہم بکر پہنچے, چونکہ ہمیں اطلاع یہ دی گئی تھی کہ مغرب سے پہلے مدرسے کوٹلہ جام میں علماء کی خصوصی میٹنگ ہے, تم کوٹلہ جام آ جاؤ. لیکن ہمیں کوٹلہ جام کا پتہ نہیں تھا, ہم سیدھا بکر چلے گئے. نماز مغرب کے بعد پہنچی, اور وہاں پر بھی پہلے ہم نے نماز پڑھی. نماز کے بعد انہوں نے کہا چونکہ ابھی دیر ہو گیا ہے, وہ لوگ بھی ابھی پہنچے گی, تم لوگ کھانا کھاؤ, یہاں انتظار کرو. ہمیں ایک کمرہ دے دیا, اس کمرے میں ہم منتظر رہی جب علماء کی میٹنگ وہاں سے ختم ہو گئی. تو ان میں سے پہلا شخص جو ہمارے پاس پہنچا آغائی شیخ غلام حیدر گلگت والا, وہ ہم پہنچا. تو اس سے میں نے حالات پوچھ لیے دوسرے رفقا نے, تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہاں پر یہ طے ہو گیا کہ کل کی میٹنگ میں سب سے پہلا کاندید مولانا قبلہ صاحب مفتی صاحب ہم کاندید کریں گے. اگر برفرض مثلا وہ نہ ہو سکے تو دوسرے نمبر پر مولانا صفدر حسین صاحب نجفی. اس کے بعد میں نے کہا کیا تو وہ خاموش ہو گیا. مجھے کچھ شک ہو گیا کہ اس میں کچھ ہے. بعد میں افتخار حسین صاحب آیا, اس نے بھی ایسے کچھ باتیں کی. بعد میں آغا صاحب تشریف لائی, انہوں نے بھی کچھ باتیں کی مگر دل میں نہیں بتایا. مجھے شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے میرا نام کسی نے وہاں لیا ہو. تو اس وقت میں نے اپنے رفقا سے کہہ دیا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے میرے نام وہاں دی تو تم لوگ میرے ساتھ سخت مخالفت کرو, چونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم اس ذمہ داری کی قبول کرنے کے حالات میں نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہو. مجھے اس وقت اس خوف سے کہ میں اس مسئولیت کو بہت سنگین مسئولیت سمجھتا ہوں, مجھ پر بخار آ گیا اس رات. تھوڑی دیر بعد مولانا محمد حسین ڈکو پہنچ گئی. بعد از احوال پرسی میں نے کہا میٹنگ کیا ہوا, تو انہوں نے بھی یہ سارا قصہ بتایا. آخر میں انہوں نے کہا کہ آخر میں تمہارا نام پیش کیا گیا. میں نے کہا مولانا صاحب غلط کیا ہے جنہوں نے میرا نام پیش کیا ہے, میں کبھی تیار نہیں ہوں. ہمارے یہ مشکلات ہے. ابھی اس وقت آپ سن رہے ہو کہ ابھی تازہ تازہ ہمارے لوگوں نے جیل کٹوایا ہے, ہمارے مطالبات ہیں, ہمارا امام باڑہ خراب ہوا ہے, ہمارے گھریں جلائے گئی ہیں. ابھی دیکھو حکومت ہماری حفاظت نہیں کرے, افغانستان سے ہمیں خطرہ ہے. ابھی یہ چند محدود جوان ہیں جو قوم کی ناموس کی بارڈر کی خاک کی سب چیز کی حفاظت کر رہی ہیں. ہم اپنے وطن کو خراب نہیں کر سکتے, ہم کبھی تیار. انہوں نے کہا کہ میں نے بھی کہہ دیا, آپ کا مرضی. میں نے کہا آپ نے تو کہہ دیا لیکن ہم کبھی تیار نہیں ہیں. صبح ہو گیا. بعد از نماز مجھے ڈر تھا جاؤں میٹنگ میں نہ جاؤں, صرف اس لیے کہ اگر میں گیا ہو سکتا ہے کوئی میرا نام دے, اور میں اس کے لیے تیار نہیں تھا, اور یہ ذمہ داری میں بہت عظیم ذمہ داری سمجھتا ہوں. بعد میں غسل جمعہ میں نے کیا, اور رفقا نے مجھے تسلی دی کہ گھبرائی نہیں, انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں, یہ ذمہ داری تمہارے کندھے پر نہیں آئے گی. وہاں ہم چلے گئے. ہم اصلا تصور ہی نہیں کر سکتے. میں نے یہ بار بار کہہ دیا ہے کہ اے خدا, میں تو آپ کا بہت گناہگار ہوں, میں نے آپ کے بہت سے گناہ کی ہیں, لیکن وہ کون سی گناہ ہے جس کے سبب اس عظیم امتحان میں مجھے مبتلا کیا گیا. تو وہاں پر میں گیا, اصلا میں تصور ہی نہیں کرتا کہ یہ اس عظیم امتحان میں مبتلا ہو جاؤں گا. وہاں چلے گئے. علماء تقریباً بہت سے تو پہلے پہنچی تھی, بہت سے بعد میں پہنچی. وکلا ہیں, بڑے بڑے زعماء ہیں, قوم کے نمائندے ہیں. وہاں پر بعد از تلاوات, بعد از کچھ باتیں آوائے توسلی جو کوئٹہ کے علماء میں سے ہیں, انہوں نے تقریر کیا, اور تقریر میں مولانا صاحب کو کہا کہ اس وقت
ہمارے بزرگ بھی ہیں، مفتی صاحب کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں، ان میں صلاحیتی بھی ہے، اس لیے میں مفتی صاحب کو اس پوسٹ کے لیے سب سے شائستہ اور لائق سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد مثلا کچھ آغایان اٹھے اور انہوں نے آغائی توسلی کی تاکید کی کہ ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور بعد میں مثلا ایک صاحب نے اٹھ کے کہا نہیں، مثلا آغا صاحب کچھ عمر کے لحاظ سے ضعیف ہے، اس نے مخالفت کی، پھر مثلا انہوں نے آغائی صفدر حسین صاحب کے نام لے لیا، پھر اس پر بھی بعض رفقا نے تائید کی اور بعضوں نے اس کی بھی مخالفت کی۔ اس کے بعد آغائی وزارت حسین اٹھے، انہوں نے میرا نام لے لیا۔ انہوں نے جب میرا نام لیا تو مجھے غصہ آ گیا، میں اسی جگہ فوراً اٹھ گیا اور میں نے کہہ دیا کہ، اور جب وزارت حسین نے نام لیا، یہ آغا صاحب اور ہمارے قبلہ صاحب موجود ہیں، تو سب نے تقریباً ایک آواز ہو کر کے ہم تائید کرتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ میں سب کا احترام کرتا ہوں، آپ کا مجھ پر حسن ظن ہے، لیکن میں خود اپنے حالت کو بہتر جانتا ہوں۔ ہمارے جغرافیائی حالات ایسے ہیں کہ ہم پاکستان سے کٹے ہوئے ہیں، یہ ہے یہ سارے مشکلات، اور میری یہ بزرگان بھی میری اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے دوسرا جو ذمہ داری دی، میں ایک سپاہی بن کر قوم و ملت کا خدمت کروں گا، لیکن یہ ذمہ داری میں قبول نہیں کرتا۔ میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ گفتگو ہوتی رہی، پھر اس کے بعد قصت ان قلت و قل زیادہ ہو گیا، آپ کا سر درد نہیں لانا چاہتا، لیکن کھانے کا وقفہ ہو گیا، نماز کا وقفہ ہو گیا۔ جب نماز کا وقفہ ہو گیا تو اس کے بعد دیکھا مثلا آغا صاحب پہنچ گئی، انہوں نے کہہ دیا کہ تم نے میرا کمر توڑ دیا، کیوں آپ نے انکار کر دیا؟ آغا غلام حیدر صاحب پہنچی کہ ہم آپ کو ماریں گے اگر تم مثلا یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔ آغا سید علی پہنچ گیا، انہوں نے کہا آخر کیوں ایسا؟ آغا اسی طرح ساری رفقا، آغا کرامت حسین، آغا حافظ ریاض۔ میں نے کہا آغا بندگان خدا، آخر میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں، مجھ سے آپ حضرات بڑی ہیں عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، میں تو آپ بزرگوں کی نسبت ایک بچہ ہوں، میں اپنے کو اس عظیم مسئولیت کا لائق نہیں سمجھتا، اور ہماری یہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات ہیں۔ بہرحال کبھی مثلا میں نے کہا اتنا تو چھوڑ دو، میں تو نماز پڑھوں۔ بہرحال نماز کے لیے مجھے اجازت دی، نماز پڑھ لیا، اس کے بعد پھر مجھے پکڑ لیا، کوئی مجھے اس طرف مثلا کھینچ رہے، کوئی اس طرف، یہاں تک کہ آخر میں آغائی کرامت حسین نے، یعنی وہ رفقا جو وہاں موجود تھے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، آغائی کرامت حسین نے مجھے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے ذریعے، جہاں پر ذریعہ نسب ہے، وہاں لے گیا، اور مولانا صفدر حسین صاحب کو بھی وہاں لایا۔ اس کے بعد حافظ ریاض کو بھی بلایا، دوسرے اور رفقا کو بھی بلایا، اور کہہ دیا کہ اب امر تم دونوں میں ہے، یا تجھے قبول کرنا یا تجھے۔ میں نے تو کہہ دیا کہ میں اس بزرگ ذمہ داری کی بلند کرنے کا اپنے کو لائق نہیں سمجھتا، مجھے معاف کر لو، مجھے دوسرا کون سا ذمہ داری دو، ایک سپاہی کی طرح میں انجام دوں گا، لیکن یہ ذمہ داری میں قبول نہیں کر سکتا۔ آغا صاحب کی طرح انہوں نے نجفی کی طرف انہوں نے رخ کر دیا، تو آغائے صفدر حسین صاحب نجفی نے فرمایا کہ میں نے قرآن پر حضرت آیت اللہ طاہری سے استخارہ کیا ہے، میرے لیے استخارہ منع آیا ہے، میں کبھی اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد کرامت حسین نے کہہ دیا، اور دوسرے علماء نے کہہ دیا کہ جب وہ قبول نہیں کرتا تو تجھے خواہ قبول کرنا ہے۔ میں نے پھر کہہ دیا، میں نے کہا اچھا جاؤ، میرے دو بزرگ ہیں جن کی تقوی، جن کے فضل پر سب مجھ کا نہیں بلکہ ہم وہاں کے سارے مومنین کا اعتماد ہے، مولانا سید محمد بشیر نجفی اور مولانا شیخ علی مدد نجفی، ان دونوں کو بلاؤ، اگر انہوں نے اس بات کی تائید کی تو پھر ٹھیک ہے۔ میں تو اس لیے ان کو بلاتا تھا کہ ان کو میں نے کل رات بھی کہا تھا کہ تم مخالفت کرو، چونکہ اگر میں تجھ سے جدا ہو گیا تو تمہارے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ بہرحال وہ دونوں آ گئی، آغائے سید محمد بشیر نجفی نے کہہ دیا کہ حالات ایسے ہیں کہ چونکہ تجھ پر اتفاق ہوتا ہے، اس لیے میں تو آپ کے لیے واجب سمجھتا ہوں کہ آپ ذمہ داری قبول کر لیں۔ اور مولانا شیخ علی مدد کی طرف میں نے رخ کیا تو انہوں نے بھی معصومانہ طور پر آنکھوں کی میری طرف بلند کر دیا اور نظر کیا، اور انہوں نے بھی یہ الفاظ کی کہ شرعی وظیفہ تمہارا اس ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے شرعی لحاظ سے
دوسرے لحاظ سے میرے ہاتھ پیر باندھ لی. تو پھر میں نے کہا جب تم لوگ کہ وہاں کے حالات دیکھ رہے ہو, تم بھی یہ کہتے ہو کہ تمہارا وظیفہ شرعی ہے, تو پھر تو میرے لیے مانع نہیں ہے. ابھی میں خدا سے مدد, اہل بیت سے مدد مانگتا ہوں. پھر اس کے بعد ہم باہر آ گئی. مولانا بعد از تلاوت مولانا سردار حسین صاحب نے جن حضرات نے ان کا نام لیا تھا ان کا شکریہ ادا کیا, اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں بھی میرا نام لیا اس کا تائید کرتا ہوں. اس کے بعد سب نے خلاصہ مجھ پر اعتماد کیا. میں خدا شاہد ہے, اب بھی میری قیادت بما ہی قیادت, میں اس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا, اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ خدایا ملت میں ایسے حالات پیدا کر لے کہ کوئی دوسرا شخص جس پر ملت کا اعتماد ہوئی ذمہ داری مجھ سے لے لی, اور میں ایک گمنام سپاہی کی طرح پہاڑوں کی پیچھے وہاں پر ملت محرومہ کا خدمت کر لوں. اب میں نہیں چاہتا خواہش میں